سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. صفحہ نمبر جی 44، سطر نمبر 7، صفحہ نمبر 44 سطر نمبر 7، آیت نمبر 7 ختم ہو رہی ہے، 8 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هو الله الذي أرسل رياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه
سیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور واللہ خلقکم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ترجمہ سماعت فرمائیں. افمن کا معنی کیا؟ کا معنی کیا؟ فمن وہ شخص زجنا مزین کر دیے گئے لہو جس کے لیے سوء برے عملی اعمال کام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا والا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال راستہ کر دیے گئے. فرآ پھر وہ شخص خود بھی سمجھتا ہے وہ ان برے اعمال کو حسنا اچھے. شیطان کی طرف سے جس کے لیے برے اعمال کا راستہ کر دیے گئے اور وہ شخص ان برے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے. محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ یُضِلُّ گمراہ کرتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فلا نہ تذہب چلی جائے نفس کا آپ کی جان علیہم ان کی وجہ سے حسرات افسوس کرتے ہوئے. میرے محبوب ان بدبختوں کے بارے میں افسوس کرتے ہوئے آپ کی جان کہیں چلی نہ جائے. کم زیادہ پریشان نہ ہوا کہ بس آپ کا کام ہے میرا پیغام پہنچانا،
باقی میں جانوں اور وہ جانے مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جانتا ہے بما جو یصنعون وہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ واللہ اور اللہ وہ ہے الذی جو ارسل بھیجتا ہے الریاح ہوائیں، ری کی جمع ریاح ہوائیں، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فَتُثِيرُ پھر وہ اڑا کر لے جاتی ہیں سحاباً بادل کو۔ اللہ ہوائیں بھیجتا ہے وہ سمندروں تک جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ بادل بنتے ہیں، اللہ پھر ان بادلوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ فَسُقْنَا ہم پہنچا دیتے ہیں وہ ان بادلوں کو اِلَىٰ بَلَدٍ ایسے شہر کی طرف میت جو بنجر تھا، میت بنجر۔ جب ہم بنجر شہر کی طرف ان بادلوں کو لے کر جاتے ہیں، پھر جب بادل برستے ہیں تو فَأَحْيَيْنَا ہم زندہ کر دیتے ہیں بِهِ ان بادلوں کے ذریعے الارض زمین کو، بعد موتها زمین کے مردہ ہونے کے بعد، ان مردہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ بنجر ہونے کے بعد۔ ہم زمین کے بنجر ہونے کے بعد پھر زمین کو بادلوں کے ذریعے، بارش کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں، یعنی سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ہم نے بنجر زمین کو بارش برسا کر سرسبز و شاداب کیا، کذالک اسی طرح النشور قیامت کے روز لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ من جو کانا ہے یرید چاہتا العزت عزت، جو عزت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزتیں عطا فرمائے، سربلندیاں عطا فرمائے، بس سنو فَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے العزت عزت جمیعاً سب کی سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الیہ اسی کی طرف یصعد چڑھتے ہیں الکلم کلمات الطیب پاکیزہ پاکیزہ کلمات جو بندے کی زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، چلتے ہیں۔ والعمل اور اعمال الصالح نیک، اعمال صالحہ یرفع وہی بلند کرتا ہے، وہ ان اعمال صالحہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ والذین اور جو لوگ یمکرون سازشیں کرتے ہیں السیئات بری، جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے شدید سخت، جو بری سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اور مکر و فریب اولئک ان لوگوں کا جو بری سازشیں کرتے ہیں، ان کا مکر و فریب وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ خالقہ پیدا کیا کون تمہیں من تراب مٹی سے، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم پھر من نطفہ پھر نطفہ سے، ثم پھر جعل اس نے بنائے کون تمہارے ازواجن جوڑے،
اللہ نے تمہیں کہتے مٹی سے پھر نطفہ سے بنایا، پھر تمہارے کیا بنائے؟ جوڑے بنائے، مرد بنائے، ایک عورت بنائے۔ وما اور نہیں تحمل حاملہ ہوتی من انسا کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، ولا اور نہ ہی تضع بچہ جنتی ہے، کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے، الا مگر بعلمہ اللہ کے علم میں، وہاں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور جو بچے کی صورت میں باہر آ رہا ہے، دنیا میں آ رہا ہے، اللہ کے علم میں۔ وما اور نہیں یعمر زیادہ عمر دی جاتی، وما اور نہیں یعمر زیادہ عمر دی جاتی، من معمر معمر شخص کو، کسی معمر شخص کو زیادہ عمر نہیں دی جاتی، ولا اور نہ ہی ينقص کم کی جاتی ہے، من عمرہ اس معمر شخص کی عمر کم بھی نہیں کی جاتی، نہ بڑھائی جاتی ہے اور نہ کم کی جاتی ہے۔ الا کیوں نہیں بڑھائی نہیں جاتی اور کم کیوں نہیں کی جاتی؟ الا اس لیے کہ فی کتاب اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ ان بے شک ذالک یہ بات اللہ اللہ تعالیٰ پر یسیر آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلی بات رب العالمین نے علیہ السلام ادھر آواز آئی ادھر سپیکر جی چلو ایسی رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ نے پہلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ شیطان بندے کو پیڑیاں کماں دے بڑے فوائد دستا، بندے کو غلط کام کرانا ہے، غلط کام کرا جی بند کر چلو شیطان بندے کو غلط اعمال کرا کے پھر وہ ذہن میں یہ گل پاتا ہے نہیں تیرے نقصان نہیں ہوگا، اس کام کا تیرے بڑا فائدہ ہوگا، وہ فوائد بھی ہوتا ہے، کام غلط ہے لیکن کرتا کی ہے وہ فوائد وہ منافع وہ چیزاں بیان کرتا ہے تاکہ بندہ چھڈ نہ دے، یہ گناہ تے غلط کام چھڈ نہ دے۔ آدھا شراب آدھا پیلا یار شراب کے بڑے فائدے نہیں، بڑا مطلب طاقت آ جاتی ہے بندے کو، بڑی طاقت آ جاتی ہے بندے کو، فائدے دستا ہے۔ سود یار کی فرق پہ لوگ تجارت کر تو پیسے دے رہے تو منافع لینا، تو کہڑا کو پیڑا کام کر رہا ہے، ایسی گھر بیٹھا چپ کر کے بولا مہینے بعد پیسے آ جائے تو کیا تو ڈرنا پہ کاروبار فائدے دستا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات جدو بندہ گناہ کرن لگ پہ نا پھر وہ ذہن میں آن لگ پہ کہ یہ گناہ کے کام کے بڑے فائدے نے، پھر بندہ پہلا تو وہ ضمیر انہوں ملامت کرتا ہے شروع دے جب پیڑے پاسے جاتا ہے شروع میں ملامت کرتا ہے یار کی کیا کرنا ہے، کہڑے پاسے جانا ہے، یہ کام غلط نے، یہ اندر واسطے تباہی اور بربادی ہے، یہ پہلا ضمیر ملامت کرتا ہے، لیکن بندہ غلط کام چھڈتا نہیں،
ابتدا دے اندر ضمیر ملامت کرتا ہے لیکن نال نال وہ کام غلط کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب غلط کام کرتا رہتا ہے ہولی ہولی ایک ویلا ایسا آتا ہے کہ بندہ اس غلط کام نو چنگا کام سمجھنا، غلط کام نو کی سمجھتا ہے چنگا سمجھ کے کرنا لگ پہ، اور یار ٹھیک ہے ساری دنیا کر دی ہے کہ میں کچھ چل جا جی عام طور سے آج نے کنوں آخی نہیں یار یہ کام کیوں نہیں چنگا نہیں، وہ سارے لوگ ہی پہ کرتے رہے میں کوئی گلا پہ کرنا ہے نا، سارے لوگ ہی پہ کرتے رہے، یہ کوئی جواب نہیں، جواب یہ وے کہ یار اللہ تے رسول نے منع کیتا تے میں اس واسطے نہیں کرنا، ایک کام جڑا میں کرنا اس واسطے کرنا کہ اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا ہے کرنا، جڑے کام دے کرن دا اللہ تے رسول نے حکم دیتا او دے وچ بندے دا فائدہ ہے، جس کام تو اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا او دے کولو رک جان دا چھڈ دین دا بندے واسطے کی یہ فائدہ ہے، پیڑے کام دا فائدہ نہیں، کرن دا روکن دا فائدہ ہے۔ فرمایا شیطان بڑے خوبصورت انداز کے اندر مختلف لیبل لا کے وہ بندے کو دستا ہے وہ بڑے بہترین کام ہے، بڑا بہترین کاروبار ہے، بڑا بہترین منافع ہے، پھر آپ نے فرمایا نہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوندے سن کہ میں انہاں نوں آنا اے پیڑے کام نے چھڈ دیو، یہ پھر وہی کام کرتے ہیں، حضور پریشان ہو، میرے رب نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، اے ہدایت دینا اے میرا کام، اے گمراہی دا راہ نہیں چھڈ دے، انہاں نوں جان دیو، میرا رب ہدایت بھی دیندا ہے تے گمراہ بھی کردا ہے، یہ معنی ذہن چ رکھو، اے نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ گمراہ کردا میرا کی قصور ہے، میرا کی قصور ہے اللہ نے مجھے گمراہ کر چڑھا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے نو گمراہ کر دے جیڑا پہلے راہ تے ٹر پے، جیڑا غلط راہ تے ٹردا اللہ انہوں او دے راہ تے غلط راہ تے ٹرن دے دے، جیڑا ہدایت دے والے پاسے آنا چاہتا ہے قدم بڑھاندا ہے میرا اللہ او دی راہ ہدایت دی طرف رہنمائی کروا، یہ بندے دا ارادہ ہے، بندہ جہو جہ ارادہ کرے گا، بندے دا کام ارادہ کرنا، نیت کرنا، قدم اٹھانا، چنگے پاسے جانا چاہیے میرا اللہ او دے واسطے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، بھڑے پاسے جانا تے اللہ او دے واسطے آسانیاں، یہ ذہن وچ نہیں لیا کہ اللہ نے گمراہ کیا، گمراہ کیوں ہوا ہے یہ اپنے کرتوتاں دی وجہ نال ہوا ہے، اگر وہ قدم غلط نہ اٹھاندا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر وہ واسطے آسانی پیدا نہیں سی کرنی، دیکھو ہاں اسی اللہ دے گھر میں بیٹھے ہیں، ساڈے وہی بھرا جی نماز پڑھ کے ٹر گئے نماز پڑھ کے، کوئی ایڈا مار کا سر انجام نہیں دینا انہوں نے جا کے کہ بڑا انہوں کوئی اہم کام تے بڑا کوئی ضروری تے بڑا جو انہوں کا جانا ضروری سی نہیں، اتنے جا کے پاویں راج بیٹھے ہون گلی دکان تے جا کے بہ جان، لیکن اس جگہ تی میرا تے تہاڈا مل کے بنا ساڈا کمال نہیں، ساڈا کام سی بہنا، اللہ نے سانو بہن دی توفیق عطا کر چڑی، او دی توفیق ہے، او دی توفیق ہے، او دا کرم ہے۔ میں حدیث پاک میں پڑھتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ جدوں بندہ چنگا کام کرتا ہے نا، اچھا کام کرتا ہے، اگرچہ گناہ گار ہے، لیکن میں اسی دن ماشاء اللہ نہیں کہ مجھے اپنا پتا میں گناہ گار بندہ ہوئے، وہ دے فرائض بھی وہ دے کو رہ جاتے ہون، لیکن بعض کام چنگے کرتا ہے، بعض کام کی کرتا ہے چنگے کرتا ہے، فرائض بھی رہ جاتے ہیں وہ کو گناہ گار ہے، لیکن بعض کام وہ دے کی نے چنگے، کسی نے کوئی چنگی مت دے چھڑتا ہے، چنگی گل دا چھڑتا ہے، پر میں وہ جڑے اور گناہ گار ہے وہ فرائض رہ جاتے ہیں وہ اپنی جگہ دے، لیکن جیڑی وہ گل چنگی سندا ہے، چنگی گل کردا ہے، چنگی گل سناندا ہے، میرا اللہ وہ دے اسی ویلے جڑے ویلے وہ چنگی گل کردا ہے، سندا ہے، سناندا ہے، اسی ویلے وہ دے نامہ اعمال وچ لکھ دتی جاتی ہے، قیامت والے دن میرا اللہ انہاں چنگیاں کماں دا اللہ انہوں جزا دے گا،
اگر انہیں کو فرائض رہ گئے نے غلط کام کیتے نے تو وہ دا انہوں سنا دیتے یہ نہ بندہ سمجھے یار میں انج نہیں کردا تے منوں کی فائدہ بیٹھ دا منوں فائدہ کی ہے قرآن پاک پڑھن دا اور مسیتے رہن دا کی فائدہ جاندا فائدہ نہیں غلط کام دی سزا وکری ہے تے اچھے کام دی جزا وکری ہے اس بات بندے نو مایوس نہیں ہونا چاہیے فرمایا اے رب العالمین سارے اللہ دیکھو واڈا رب کنیاں طاقتاں والا ہے پاوراں والا ہے اللہ تعالیٰ ہواواں نو گھلدا او سمندر تے جاندیاں نے وہ جا کے اتنے بخارات جڑے نے بنتے ہیں اڑتے ہیں بدل بنتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بدلاں نو ایسی جگہ تے لے کے جاتا ہے جتھے بنجر زمین ہوندی ہے اتھے کوئی شے اگدی نہیں ہوندی میرا اللہ بدل اتنے وساندا ہے بارش وسدی ہے وہ جگہ تے سرسبز شاداب تے گاہ اگن لگ پیندا ہے وہ زمین آباد ہو جاتی ہے رب العالمین ارشاد فرماندے محبوب انہاں نو آکھو جیڑا رب بنجر زمین نو آباد کر سکدا ہے اور رب مرن تو بعد قبراں وچوں بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے اودے واسطے کوئی شے مشکل نہیں حدیث پاک چمدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے نو زندہ کرے گا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندے دے جسم دے اندر ایک ایسی ہڈی ہے بندے دے جسم دے اندر ایک ایسی ہڈی ہے سارا جسم گل سڑ جاتا ہے مک جاتا ہے لیکن اس ہڈی نو زمین نہیں کرتی اس ہڈی نو زمین وہ ہڈی باقی رہتی ہے صحابہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑی ہڈی ہے انسان دی سارا جسم گل سڑ جاتا ہے بندے دا لیکن وہ ہڈی مٹی نہیں کھاتی زمین نہیں کھاتی وہ محفوظ رہتی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او انسان دے جسم دی ایک رائی دے دانے دے برابر ریڑھ دی ہڈی ہے انسان دے جسم دے رائی دے دانے دے برابر ریڑھ دی ہڈی ہے جدو میرے اللہ نے زندہ کرنا چاہنا اس ریڑھ دی ہڈی کو حکم دینا وہ پورا جسم میرا اللہ اندر سوچے یار یہ کس طرح ہوئے گا نہیں یار کس طرح یہ ہونا ہے سوچیے والا جدو دنیا تے سی آئے نہیں سا کی سا ساڈے رب نے اگر پانی دے بدبو دار قطرے دے کولوں ایڈا سونا سانو بنا کے دنیا میں نکلیا تے جڑا رب بدبو دار قطرے تو اینا سونا انسان بنا دیتا ہے پتر بنا دیتا ہے دھی بنا دیتا ہے کی خیال ہے قیامت والے دن قطرہ وہ پہلے ہی موجود ہے نقشے نقشے ہر شاید پہلے ہی موجود ہے اس واسطے وہ دے واسطے نئے سرے تو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں اگلی بات میرے رب نے بیان فرمائی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر عزت ملے منو مقام ملے منو احترام دی نگاہ نال ویکھیا ہے ہر بندے دی خواہش ہے بھاویں کوئی ادنا تے بھاویں اعلی چلو تگڑے بندے تے لوگی کئی وجوہات دی وجہ نال عزت احترام کرتے لیکن ماڑے دا کوئی بھی احترام کرتے دھیان نہیں چڑھی جا رہا یہ منو کی فائدہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے فائدے کی گل سوچتا ہے منو یہ کی فائدہ یہ میرا کی سوال ہے ماڑیا میرے رب نے فرمایا ہو اگر عزت چاہتے ہو تو پیسے کی طرف نہ جاؤ کہ پیسہ ہوئے گا تو عزت ہوگی بینک بیلنس ہوئے گا تو میری عزت ہوئے گی یہ کارخانے نے یہ ملا نے یہ فلانا ہے فلانا ہے اس وجہ لوگ عزت کرتے نہیں لانا وہ عزت ہوئے گی مال کی وجہ سے نال لے کر فرمایا اے غریب یہ مال دیتا ہے تو میں ہوں دیتا ہے یہ تینوں میں نہیں دیتا تو میں نہیں دیتا یہ گل نہیں عزت اگر لینی تو میرے رب نے ارشاد میں اللہ تعالیٰ ساری عزتاں دا مالک و مختار اللہ ہے جہوری بندہ عزت چاہتا ہے میرے رب نے فرمایا اور طریقہ الیہ یصعد الکلم الطیب
امام قرطبی نے 3 چیزاں دسیاں ہیں. فرمایا اگر عزت چاہتے ہو جیڑا بندہ اللہ دے کولوں عزت چاہتا ہے کہ میرا اللہ لوگاں دی نظراں وچ انہوں معزز بنا چھڑے کی کرے اچھے اچھے الفاظ اپنی زبان تو ادا کرے اپنے رب دی عظمت و شان دے وہ کلمات جنہوں میرا رب زیادہ پسند ہے. کدی کو دی زبان تے قرآن دی تلاوت قرآنی آیات کدی کو دی زبان تے دعا اچھے کلمات خوبصورت کلمات تلاوت قرآن اور دعا. اور چوتھی بات العمل الصالح نیک اعمال جڑے میرے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاتے. اچھے کلمات اللہ دے قرآن دی تلاوت دعا اور نیک اعمال جدوں اے دے نال نیک اعمال لگ جان گے نا اے ذکر دے نال اللہ دی یاد دے نال قرآن اور اچھیاں دعاواں دے نال جدوں اچھے اعمال مل جان گے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ انہاں کلمات نوں 4 چند لائے او دے اجر دے اندر ہور ثواب بڑھ جائے. اجر کدوں آتا ہے جدوں بندہ چنگے کام کرن دے نال اچھے ذکر و فکر بھی کرتا ہے تے نال نیک اعمال بھی کرتا ہے وہ بندے واسطے. سنو یار مسلم شریف کی حدیث بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان کو آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. نمبر 2 والحمد للہ کلمات ہو گئے 2. پہلا کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. نمبر 2 والحمد للہ. 2 کلمات ہو گئے. پہلا کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. نمبر 2 والحمد للہ. نمبر 3 ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرا کلمہ ہونا چاہیے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے ہو گئے؟ اور چوتھا کلمہ تبارک اللہ. یہ کہنا ہے تبارک اللہ. یہ کہنا جی 4 کلمات جڑا ایک باری کو بہت ہی باری نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم نے ایک باری 4 کلمات دی زبان تو نکلتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ. جڑا بندہ ایک باری اپنی زبان کو ادا کرتا ہے نا اللہ کا فرشتہ اسی ویلے انہاں کلمات نو اپنے پراں تھلے چھپا کے تے ٹر پیندا آسماناں والے پاسے. پراں تھلے چھپا لیندا تے اس ویلے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہون واسطے ٹر پیندا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا اس فرشتے کو راہ وچ اور کئی فرشتے تھے ظاہر جاندا ہوں بدن آج کئی فرشتے نال ملاقات ہوئی. تو جیڑے فرشتے دے کولوں دی لنگدا ہے نا یہ کلمات لے کے جیڑے فرشتے دے کولوں دی لنگدا ہے تے جس بندے نے یہ کلمات پڑھے ہوندے جس بندے نے یہ کلمات پڑھے اس بندے واسطے وہ فرشتے اللہ دی بارگاہ استغفار کرتے ہیں بندے دی بخشش دی دعا کرتے ہیں.
جدی بخشش واسطے اللہ دا معصوم فرشتہ دعا کرے اس بندے دی بخشش میں کوئی شک فرشتہ معصوم نے بے گناہ زبان میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا بے گناہ زبان دے نال دعا کریا کرو جڑی دعا بے گناہ زبان نال ہوندی ہے اللہ وہ ضرور قبول کرتے میرے خیال ہے او صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ زبان کے تو لے گئے ساری زبان والے کئی جھوٹ مارے جاتے ہیں دن دن کئی کچھ کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں بے گناہ زبان کس انداز میں ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان نال اپنے واسطے دعا نہ کرے بندہ اپنی زبان دے نال اپنے واسطے دعا نہ کرے کیونکہ وہ دی زبان وہ دے واسطے گناہگار ہے کیونکہ زبان وہ دی نے اپنی زبان دے نال کیتے دعا کرانی اللہ کو بولنا پھر تجھے دی خدمت میں عرض کرو یار تو میرے واسطے دعا کر میں تیرے واسطے دعا کر کیوں اس واسطے کہ وہ دی زبان میرے واسطے گناہگار ہے کیونکہ میں وہ زبان نال گناہ نہیں کیتا تو میں جی واسطے کراں گا دعا کراں گا میری زبان وہ دے واسطے گناہگار نہیں ہوئے گی بے گناہ زبان میرے آقا علیہ السلام نے چاہتے تو فرشتے اللہ دی بات میں بندے دی بخشش دی دعا کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے بڑے سونے لفظاں دے نال تیرا ذکر کیتا ہے یا اللہ سب بڑا پسند آیا اسی تیری بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں یا اللہ اپنے بندے دی بخشش یا کم کنا کو یہ میرا نام بہانہ ہے بخشش دا بہانہ بخشش دا کی ہے بہانہ ایک تے بخشش دا بہانہ ہوئے گا دوسرے نمبر تے اس انداز نال ذکر کرنے والے نو میرا اللہ آخرت دیاں عزتاں دے وکھریاں نے دنیا دے اندر ہی میرا اللہ عزتاں عطا فرمائے کدا دل نہیں کرتا لوکی میری عزت کرتے ہر بندہ دل کرتا ماڑا پاوے کر لے چھوٹا پاوے بڑا مالدار پاوے غریب ہر بندہ دل کرتا ہے میں گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ سب کو عزت عطا فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے سچ ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ کے رسول کا کوئی کام غلط نہیں یقین دے نال بندہ کدی کیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دیا پھر دیا والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ یار ایک پاس سے فرشتے دعاواں کرتے ہیں دوسرے پاس میرا اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر اودی عزت و احترام پیدا کرتا ہے ڈبل پیدا ہے کہ نہیں دیکھو اے ہن بیٹھے ہیں اساں ایک اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دا ارشاد گرامی سنیا الحمدللہ سنیا دل بھی کرتا یار کہ دنیا میں بھی عزت دیتی ہے کو فرشتے بھی ساری بخشت کی دعاواں میں کرتے ہیں اگلیاں عزتاں تے بکریاں ہونیاں دنیا دے اندر میرے اللہ نے عزت دینی ہے جیڑی گل اساں سنیے تے پڑھیے اور جڑے سنتوش ٹول کر وہ تے معلوم رہ گیا اس واسطے کوئی بھی بندہ چنگا کام کرے تے بندہ یہ نہ سمجھے او یار مینوں نقصان اللہ کے گھر وچ بیٹھ تے نقصان ہو ہی نہیں نظر کوئی کام بندہ نہ کرے اللہ کے گھر وچ بیٹھا رہے تے جنی دیر بیٹھا رہے کہ پھر اللہ دیاں رحمتاں دے اوتے برسدیاں اشکار اور آخری بات میرے خیال ٹائم بھی ہو گیا انہیں کبھی آدم صاحب نے مسکراہٹ کس قدر دلالت کر دی میں ٹائم ہو گیا آخری بات ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کسی معمر شخص کی عمر کے اندر اضافہ نہیں کیتا جاتا نہ ہی کسی بڑھے آدمی معمر کی عمر کے اندر کمی کی جاتی کیوں نہیں کی جاتی ہے اس واسطے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ لیا اللہ نے سب کچھ دنیا میں آن تو پہلا ہی بندے کی زندگی بھی لکھی گئی عمر بھی لکھی گئی سب کچھ لکھا گیا کنی دیر رہنا کنی دیر واپس ہونا ہے محمد لفظ کی ہے کی لفظ ہے محمد محمد کی نو آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں او بندہ
جدی عمر 60 سال ہو گئی، جدی عمر کتنی ہو گئی 60 سال، وہ بندہ معمر ہے، وہ بندہ کی ہے جدو اسی عمر رسیدہ آنے ہیں نا، معمر عمر رسیدہ، جدی عمر زیادہ ہو جائے معمر بزرگ، جدی عمر 60 سال تو کاٹے انہوں معمر نہیں آکھا، عمر رسیدہ۔ اور میری آقا علیہ السلام نے ارشاد کرامی سنو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او بندہ جیڑا معمر جدی عمر 60 سال ہو گئی ہے، ایک یا 60 سال تے نہیں ہوئی لیکن وہ دی داڑھی دا ایک وار سفید ہو گیا، سارے ہو گئے، ایک وار سفید ہو گیا، انہوں ہون اگلے پاسے دی تیاری کرنی چاہیے، ایتھوں دی تیاری چھڑ دے ہو، بڑا کچھ تیار کر لیا، بڑا کچھ کر لیا، جو کچھ کرنا سی بڑا کچھ کر لیا، جڑا نہیں سی کرنا وہ بھی کر سکیا، جڑا نہیں سی کرنا وہ بھی کر لیا۔ فرمایا ہن تو معمر ہو گیا، داڑھی دا بال چٹا ہو گیا، ہن تیرے جو ہے نا وہ پرانے کام چھڈ دے، ہن نویں کام کرنا۔ اور بزرگ حقیقت جی سارے پرانے بزرگ جڑے سن نا وہ یہ جو 60 سال دے ہو جاتے سن، ادوں تے یا کوئی داڑھی دا بال سفید ہو جاتے یار میں ہوں وڈیرا ہو گیا، ہوں اگلے پاسے دی تیاری کرنی چاہیے، جان دی تیاری کرنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملازم رکھیا سی جڑا آ کے انہوں نے نام سی لا تنسا موتک یا عمر، اے عمر موت نہ بھولی، موت نہ بھولی، موت نہ بھولی۔ انہوں تنخواہ ہی اس کام نہیں ملتی، آ کے یاد کراتا سی ہر روز دروازہ کھڑکانا دے آ کے آخنا عمر موت نہ بھولی۔ یار جس بندے کو ہر ویلے موت یاد کرائی جاوے تو وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق نے کام نہیں اس وقت رکھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا او بھائی نوکر ملازم آج تو بعد تینوں چھٹی ہے، آج تو بعد تینوں کی ہے چھٹی ہونا، تو آیا کرو تو فارغ۔ اور اندر سرکار میرے کو گستاخی ہو گئی ہے، انہوں نے نوکری تو فارغ کر دیا، میرے کو گستاخی ہو گئی ہے، پتا نہیں۔ پھر موت کی لوڑ نہیں، موت یاد کرنے کی لوڑ نہیں، ان کو یہ سمجھتے وہ موت یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں، ضرور مرنا نہیں، مرنا بھی ہے، سرکار انہوں چھٹی کیوں کرا دے پہ؟ آپ نے فرمایا گل سچے وے ہن میرے داڑھی دے وال چٹے ہو گئے، وہ تو یاد کرا دے، یہ چٹے وال ہی کو یاد کرا دے کہ عمر ہن اگا تھوڑا رہ گئی، پیچھا بہت ہو گیا، بہت پیچھا جو لگی ہے وہ بہت ہو گیا، پچھلا سفر زیادہ ننگ گیا، ہن اگلا سفر تھوڑا ہی رہ گئی، اس واسطے قبر تے تھوڑا ٹائم رہ گیا جان واسطے، پتہ نہیں کیڑے ویلے اعلان ہونا۔ میں کہ اللہ نے عمر نے کی سانوں نہیں پتا، یہ جڑی لکھی ہے نہ ہے ود سکتی ہے نہ ہے کٹ سکتی ہے، مقررہ ٹائم آ جانا۔ میرے رب نے فرمایا اے امینہ سمجھ لے کہ نہیں تیرے رب واسطے کوئی مشکل نہیں ہو، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ واسطے کوئی کام مشکل وہ دے واسطے ہر کام آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرنے رب العالمین اپنے کلام مقدس میں پڑھن دی سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعاء
الدعوات. اے اللہ پیارے مولا سارے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما. مولا صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما. آئندہ ہر قسم دے گناہ دے کولوں بچن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم دے گناہ دے کولوں بچن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ جدوں ساڈی سستی دی وجہ دے نال غفلت دی وجہ دے نال اے اللہ ساڈے کولوں غلطی ہو جائے سانوں فوراً توبہ کرن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ جدوں توبہ کریے مولا اپنے کرم دے نال اپنے فضل دے نال ساری توبہ نو قبول فرما. اے اللہ بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ سارے حاجی صاحب حاجی غلام حیدر صاحب اے اللہ بیمار میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ تیرے گھر دے سائے تھلے شہیداں والے قبرستان دے اندر اے اللہ تیرے بندے سینکڑے ہزاراں دی تعداد دے اندر اے اللہ لے کے اے اللہ جنہیں بھی امام دی دولت لا کے اے اللہ تیری بارگاہ وچ حاضر نے سب دی بخشش فرما. اے اللہ سب دی مغفرت فرما دے. سب دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت پہچان اور شفاعت نصیب فرما. اے اللہ زندگی دی توفیق عطا فرما. شیطان دے شر دے کولوں محفوظ فرما دے. اے اللہ اے ساڈا دشمن ہے سانوں بھی اینو دشمن سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اسی اینو دشمن نہیں سمجھدے اسی اینو اپنا سجن سمجھدے ہیں. یا اللہ اے ساڈا دشمن ہے ہر لمحے ساڈے نال دشمنی کردا ہے. اللہ سانوں بھی اس دشمن دے واراں دے کولوں بچن دی توفیق عطا فرما. عزت ہے میری تیرے حوالے مولا. ذلت کی حیات سے ہم کو بچا لے مولا. محتاج بنا کے دینا بستر کی صدا. چلتے پھرتے ایمان سے اٹھا لے مولا. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. مدفن میرا محبوب کے کوچے پہ بنا دے. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. ایک مرتبہ دوبارہ وظیفہ دہرا رہی ہے. پہلے نمبر دے کی پڑھنا جی یعنی ایک ایک کر. پہلے نمبر دے کی پڑھنا ہے سبحان اللہ. نمبر 2 سبحان اللہ و بحمدہ. پھر بولیے سبحان اللہ و بحمدہ. نمبر 2 الحمدللہ. نمبر 2 کی پڑھنا ہے دوسرے نمبر دے کی پڑھنا ہے تیسرے نمبر دے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرے نمبر دے کی پڑھنا ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھے نمبر دے کی پڑھنا ہے تبارک اللہ تبارک اللہ. نظیر مارجہ سبحان اللہ و بحمدہ اکثر اسی سنتے نہیں ہیں. دوسرے نمبر دے سورہ فاتحہ دے ابتدا والحمدللہ. تیسرے نمبر دے پہلا کلمہ ولا الہ الا اللہ اگے نال اللہ اکبر. اور چوتھے نمبر کے تبارک اللہ دی سورج یہ پہلے دو تبارک اللہ کی پڑھنا جی. اللہ تعالیٰ منوی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب دا عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اللہ سب فرشتیاں دیا دعاواں دا اللہ تعالیٰ مستحق بنا.
ਤੁਹਾਡਾ